تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ، اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں، نہ اس کے آسمان سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہے اور نہ اس کے محفوظ ہونے میں کوئی شبہ ہے۔ رہی بات یہ کہ بعض پڑھنے والے انسان ان کے ذہن اور دماغ کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، تو اس سے قرآن کی پاک کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب ہر طرح کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں، عمل کرنا چاہیں، جن کے اندر شعور بیدار ہو، ان لوگوں کو اس سے ہدایت ملے گی۔ آگے متقین جو ہیں اس کی صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ متقی لوگ کون ہیں جن کو کتاب سے ہدایت ملے گی؟ فرمایا کہ جن کی زندگی کے اندر 6 صفات ہیں، سمجھو وہ متقی ہیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، بغیر دیکھی چیزوں پر نبی کے کہنے پر اعتماد رکھتا ہو۔ دوسری چیز اقامت صلاۃ، نماز کی پابندی، اس کا اہتمام اس کی زندگی کے اندر ہو۔ تیسری چیز انفاق، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ بھی کرتا ہو۔ اور چوتھی چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ کتاب، وہ چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان پر ایمان رکھے۔ وما انزل من قبلک، اور چھٹی چیز، پانچویں چیز، اس چیز پر، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر آسمانی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے، ان پر بھی ایمان رکھے۔ اور چھٹی چیز وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کی زندگی کو یقینی اور سچا جانے۔ جس انسان کی زندگی میں یہ 6 صفات ہوں گی، سمجھو وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے انشاءاللہ اس کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی۔ اب پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہم کل پرسوں آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ پہلی چیز ہے ایمان بالغیب۔ ایمان کہتے ہیں ماننا، کسی کی بات کو ماننا۔ بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھی چیزیں جن کو انسان اپنے حواس سے، خمسہ سے، اپنی عقل سے ماورا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا، دیکھ کر کے ماننا یہ ایمان نہیں ہے، چکھ کر کے ماننا ایمان نہیں ہے، سونگھ کر کے کسی چیز کو ماننا ایمان نہیں ہے۔ وہ چیزیں جس کو نہ ہاتھ سے پکڑ کر کے، نہ آنکھ سے دیکھ کر کے، اور نہ زبان
زبان سے چل کر کے یعنی حواس سے خمسہ سے بھی باہر ہے، اور وہ چیز عقل میں آئے نہ آئے، بس کسی کے اعتماد پر اگر آپ اس بات کو سچا جان رہے ہیں تو سمجھو اس کا نام ایمان ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا ایمان اسلام دونوں بظاہر تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اور اسلام انسان کے باہر کے اندر ہوتا ہے، اس کی باڈی سے ظاہر ہوتا ہے۔ باقی دونوں کبھی ایمان اسلام کے معنی میں، کبھی اسلام ایمان کے معنی میں، دونوں ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے آئیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کا مطلب کل میں نے ایمان مجمل، ایمان مفصل آپ کو بتایا تھا۔ 7 چیزیں ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اس کے A to Z فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اس کے تمام نبیوں پر اور آخری نبی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، 5ویں چیز آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور 7ویں چیز والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا۔ تو ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تفصیل کے ساتھ آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے، ساری چیزیں اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر داخل ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ایمان بالغیب۔ دوسری چیز ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کثرت کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تقریباً ایک ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر تقریباً 80 مقامات پر قرآن پاک نے کیا ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنے کا مطالبہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک نے جہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یا اقامت صلاۃ، لفظ اقامت کو استعمال کیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اقامت کے معنی آتے ہیں سیدھا کرنا۔ پہلے زمانے کے اندر، بلکہ آج بھی آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا، جو بانس ہوتے ہیں، بانس سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو جب کچا کاٹ لیا جاتا ہے تو یہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، پھر ان کو آگ کے اندر دبا کر کے بالکل سیدھا کیا جاتا ہے۔ آگ کے اندر دبایا جاتا ہے ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا لاٹھی ڈنڈے جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں نا، اس کو آگ کے اندر دبا کر کے بالکل سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقامت، کسی چیز کو بالکل سیدھا کرنا۔ اسی لیے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک لفظ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، کہتا ہے کیا مطلب؟ قد قامت، قامت کا لفظ ہے وہاں پر، اقامت کا لفظ ہے نہیں اس کے اندر۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے تحقیق کے نمازیوں، نماز کے لیے جماعت بالکل کھڑی ہو گئی۔ اقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے رب کے سامنے بالکل ایسے جیسے آرمی کے لوگ جب ان کو کھڑا کیا جاتا ہے بالکل ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تم اللہ کے دربار کے اندر آ گئے ہو، اقامت کہی جا چکی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صفوں کو درست کرنا یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کی صفیں ٹیڑھی ان کے دل ٹیڑھے، اور جن کے دل ٹیڑھے ان کی نماز کیا قبول ہو؟
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو مقرر کرتے تھے کہ جو پیچھے سے لوگوں کی نماز کی اقامت کو بالکل سیدھا کر دیں۔ آپ سمجھیے کتنی تاکید ہے سبوں کو سیدھا کرنے کی۔ حضرت عمر نے مستقل آدمی مقرر کر رکھے تھے سبوں کو سیدھا کروانے کے لیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کے اندر خاص طور سے جو لوگ گئے ہیں، جب وہاں پر اقامت کہی جاتی ہے تو امام تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کہتا ہے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو۔ کہتا نہیں سووا صفوفکم، بار بار سنا ہوگا آپ نے۔ سووا صفوفکم کا مطلب ہے صفیں سیدھی کر لو، وسدوا الخلل، درمیان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے صفوں کو سیدھا کرنا۔ تو بھائی بات یہ چلی تھی کہ اقامت کے معنی آتے ہیں سیدھا کھڑا کرنا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، لمبا واقعہ ہے، اس کا ایک جز مجھے بتانا ہے۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب ہے۔ فَأَقَامَهُمَا، قرآن کہتا ہے 16ویں پارے کی آیت ہے، شروع کی بالکل ایک طرح کہ موسیٰ اور حضرت خضر نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا بالکل۔ تو اقامت کے معنی آتے ہیں نماز کو اس طرح پڑھنا، نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، وضو سے لے کر نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، ساری کی ساری چیزیں جو نماز کی 51 سنتیں ہیں، وہ تمام کی تمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی، حالانکہ صحابی کا بڑا اونچا مقام ہے، آئے مسجد نبوی کے اندر، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، جلدی جلدی آئے، نماز پڑھی اور آ کر کے بیٹھ گئے حضور کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس لوٹو، قم، اور کھڑے ہو جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے آ کر کے رکوع سجدہ یہ جلدی جلدی کیا، حالانکہ نماز میں تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوٹ جانے سے نماز۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ سبق پڑھایا اور سارے لوگوں کو بتا دیا کہ نماز ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنی چاہیے۔ ابھی اللہ پاک فرمائے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، امام ابھی رکوع کے اندر نہیں گیا، بہت سے لوگ ایڈوانس رکوع میں پہنچ جاتے ہیں جلدی۔ ابھی امام صاحب رکوع سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی کھڑے ہو کر کے تیار ہو جاتے ہیں، اور ابھی امام رکوع کرنے کے بعد قومے کے اندر ہے، رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے نا، وہ بیچارے سجدے میں جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں امام سے پہلے ہی۔ تو یاد رکھیے جو حضرات امام سے آگے بڑھ رہے ہیں ارکان کے اندر، ان کی نماز نہیں ہوتی، جو کہ مقتدی کا مطلب ہوتا ہے اقتداء کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، اور امام کا مطلب ہوتا ہے آگے۔ اما یا امام کے معنی نہیں ہوتے آگے رہنے کے۔ تو آپ امام بن گئے، امام مقتدی بن گیا، جب مقتدی آگے چل رہا ہے، رکوع میں بھی پہلے جا رہا ہے امام سے، سجدے کے اندر بھی پہلے جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنی نماز کی اصلاح کرے، ورنہ اس کا مسجد تک آنا، وضو کرنا اور اتنی قربانیاں دے کر کے اللہ کے گھر تک آنا، اور پتہ چلا کہ نماز لپیٹ کر کے منہ کے اوپر مار دی گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے
جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، آداب کی رعایت نہیں رکھتے، ان کی نماز آسمانوں تک نہیں جاتی بلکہ ان کے چہروں پر لپیٹ کر کے مار دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، اگر امام کے ساتھ رہو گے تو فائدے میں ہے، بلکہ اگر پیچھے بھی چلو گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا، آپ بعد میں پہنچے، کوئی دقت نہیں، لیکن پہلے پہنچنے میں نقصان ہے۔ تو لفظ اقامت کے معنی آتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تمام چیزوں کو انسان فالو کرے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کے اندر اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور نمازی لوگ ہر نماز کے وقت اپنا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے، ایسا نہیں کہ من مرضی والی نماز ہے، جب آئے کبھی گنڈے دار نماز پڑھ لی۔ قرآن کہتا نہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اہتمام کرو نمازوں۔ نماز کے اندر یہ ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر انسان جماعت کا بھی اہتمام کرے، ایسا نہیں کہ بھائی چلو جماعت نکل گئی بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے نمازیو نماز پڑھو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ قرآن جماعت کی بھی تاکید کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو آدمی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور آگ لے کر کے نکلوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کی مسجد کے اندر نہیں آتے۔ تو جماعت کی بڑی پابندی ہے، بڑی تاکید ہے حدیث کے اندر۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، نماز اتنی اونچی چیز ہے کہ اگر انسان سفر کے اندر بھی ہے، قرآن نے کہا نماز نہیں چھوڑی جائے گی، قصر پڑھ لو لیکن نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس سے بھی آگے آپ پڑھیے، شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ میدان جنگ کے اندر ہیں، جنگ آپ کے سر کے اوپر ہے، تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ قرآن نے تدبیر بتائی ہے، پارہ نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا۔ پارہ نمبر 5 یاد رکھیے گا کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز بتائی کہ ایک دشمن کے مقابلے کے لیے جائے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے، ایک رکعت پڑھ کر کے چلی جائے، پھر دوسری آئے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ جنگ جب ہوتی ہے کھانے پینے کی فرصت نہیں رہتی جناب، لیکن نماز اللہ کہتا ہے کہ معاف نہیں ہے بھائی صاحب، نماز پڑھنی پڑے گی آپ۔ اللہ تو نماز اتنی اہم چیز ہے، شریعت کے اندر بہت تاکید ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے ایسا ہوا کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور قرآن ہی کے اندر ایک جگہ پر آیا ہے اللہ اگر کسی کو اسلامی حکومت عطا فرمائے تو اسلامی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے نماز قائم کرانا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ اگر تمہیں زمین میں جگہ دے دے، کیا مطلب حکومت سلطنت نصیب فرما دے، تو تمہارا کام یہ ہے تمہارے حکمرانوں کا ان کو نماز قائم کرے، نماز کے اوپر زور دے۔ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک صالح عورت، اور تیسری چیز فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔
یہ پسند فرمائی اللہ کے نبی نے نماز، اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ کی آواز بھی صاف نہیں سنائی دے رہی۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کان لگا کر کے سنا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، یعنی جب آواز دھیمی ہو جائے اور کان لگا کر کے سنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کو نہیں چھوڑنا۔ کتنی تاکید، یعنی دنیا سے جاتے وقت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور میری قوم کے لوگوں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر اسلامی لشکر کسی گاؤں کسی شہر کے پاس سے گزرے، حملہ نہیں کرنا ان کے اوپر، پہلے اذان دو، اگر وہ بستی والے اذان کا جواب دیں تو سمجھو مسلمان ہیں۔ کتنی تاکید ہے، حدیث قرآن سیرت اس ذخیرے سے بھری پڑی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا امیر کچھ غلط کام کرے اس کو جھیلو، اس کو برداشت کرو، تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھرے۔ لیکن جھیلنا کب تک ہے؟ جب تک وہ نماز کی تاکید کرتا رہے، جب تک وہ نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، اس کی خامی کو بھی برداشت کر لو۔ اور آپ نے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، منتخب احادیث کے اندر بھی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو مارا، نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا کہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت اہم چیز ہے نماز، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو لیٹ کر کے پڑھ لو، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اب فرمایا کہ اب تمہارے بس کی بات نہیں، اب تم پر نماز بعد میں دیکھیں گے۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں صاف صاف ہدایت امت کو ارشاد فرمائی۔ ہر موقع پر نماز کی تاکید، نماز کی تاکید اپنے عمل سے۔ اور یاد رکھیے پوری سیرت نبی کی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، 2-4 موقع ایسے آپ کو مشکل سے ملیں گے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہو۔ طائف میں پتھر کھائے لیکن بد دعا نہیں دی۔ آسمان کے فرشتے آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی آپ بد دعا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینے کے ایک طرف خندق کھودی گئی تھی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، آج بھی اس خندق کے آثار باقی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، اس موقع پر احزاب تمام قبیلے جو مسلمانوں کے دشمن تھے اکٹھے ہو کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا انہوں نے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اور مسلمان مدینے کے اندر سمٹ کر کے رہ گئے۔ تو خندق کھودی گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلسل حملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمازیں قضا ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ 2 نمازیں۔ آپ نے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ کیسے نالائق لوگ ہیں، اپنے نبی کو 2 نمازوں سے محروم کر دیا۔ پتہ ہی چلا کہ نماز کے چھوٹنے پر نبی نے بد دعا فرما دی۔ تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں بھائی صاحب، نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ کتنا بڑا محلہ، اتنی بڑی آبادی، مسجد کے ہزاروں مکانات ہیں اس کے اطراف کے اندر، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بہت کوتاہی ہو رہی ہے نماز کے اندر، جبکہ نماز
ایمان بالغیب کے بعد اور عبادتوں کا نمبر بھی تو آ سکتا تھا. آپ سوچئے جب بندہ ایمان لے آیا، اللہ کو بڑا ایکسپٹ کر لیا، اب سب سے پہلی چیز جو رکھی اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ نماز. نماز کا ذکر آیا نا، الذین یؤمنون بالغیب کے بعد کس کا ذکر ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کر. کیوں؟ نماز ایسی عبادت ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہر میں رہے، دیہات کے اندر رہے، کیوں نہیں؟ نماز تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. مال کے بارے میں کہہ سکتا ہے جناب میرے پاس ہے، کہاں سے خرچ کروں؟ اللہ نے فرمایا تمہارا جو وجود ہے، باڈی ہے 6 فٹ کا وجود، ایمان لانے کے بعد اب اس ایمان کا اظہار کرو. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اپنے عمل سے ظاہر کر دو کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے، اس لیے میں مسجد کے اندر حاضر ہوا. ورنہ لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے، مسلمان بھی گھر میں پیدا ہو گئے، خاندانی مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی ہے، گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا مطلب ہے اسلام کے حکموں پر چلنا. فرمایا کہ جب تم ایمان لے آئے، اب اس سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے کا مطلب میں نے بتا دیا، اس لیے کہ نماز کی خاصیت یہ ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز انسان کو بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. نماز کی بڑی تاثیر ہے، بڑی خاصیت ہے. اور ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا تھا، بہت بڑے عالم مفتی ظرف علی خان صاحب بڑے عالم گزرے. وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ اگر اللہ رب العزت ایمان کو جسم کی شکل دیتا تو وہ نماز کی شکل ہوتی. آپ سنیں، یعنی ایمانیات جو ہے اس کو اگر مجسم شکل کے اندر اللہ رب العزت کسی کے سامنے پیش کرتا کہ اس کو دکھاؤ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو وہ نماز کی شکل ہوتی کہ نماز کا نام ایمان ہے. اسی لیے تو صحابہ کے دور کے اندر منافق نماز نہیں چھوڑتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ نماز سے پہچان ہے، اگر تو مسجد میں جائے گا تو فوراً ٹھپا لگ جائے گا یہ منافق ہے. میرے عزیز دوستوں، نماز نام چیز ہے. تو آج ایمان کی دوسری صفت، تقوی کی دوسری صفت اقامت صلاۃ کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا. کل انشاءاللہ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اوپر اللہ زندگی بخیر رکھے. انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے کہ انفاق کا کیا درجہ ہے شریعت کے اندر، کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو، ہماری آل اولاد